فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اولیو ہاورڈ نسلاً یہودی ہے اور یہ کام وہ صرف امریکی مفادات کے لیے نہیں بلکہ اسرائیلی مفادات کے لیے کر رہا ہے۔ میرے اور اس کے درمیان ایسے خوفناک مارکے ہو چکے ہیں جن کی تفصیل میں سناؤں تو تم دنگ رہ جاؤ۔ میں نے اپنی زندگی کا کچھ حصہ اسپین کے ان قید خانوں میں گزارا ہے جہاں کا تصور کر کے ہی لوگوں کے دل دھڑکنا بھول جاتے ہیں۔ میں نے اولیو ہاورڈ کو ایسی شکستیں دی ہیں کہ وہ آج تک اپنے زخم چاٹ رہا ہے، لیکن میرے اور اس کے درمیان یہ خوفناک چپکلش ابھی تک جاری ہے۔ بیروت سے نکلنے کے بعد میں نے اپنے آئندہ کے راستوں کا کوئی تعین نہیں کیا تھا اور بس یوں سمجھ لو کہ اولیو ہاورڈ کے جال میں پھنس کر فرانس پہنچا تھا اور جہاں تم سے ملاقات ہو گئی۔ اولیو ہاورڈ نے ایک منصوبے کے تحت ہی مجھے فرانس پہنچنے پر مجبور کیا تھا، لیکن تمہارے ساتھ شامل ہو کر میں اسے دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا اور پھر ہم گوٹے ہل پہنچ گئے۔ لیکن یہاں اسرائیلی مفادات پر بھرپور ضرب لگانے کے لیے مجھے ایک موقع ملا اور میں نے اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ ظاہر ہے مجھے تو صرف اس عظیم مقصد سے دلچسپی ہے، کسی کی ذات یا کوئی ادارہ میرے لیے باعث دلچسپی نہیں، اور میں اب بھی یہی کرنا چاہتا ہوں۔ میری خواہش ہے تہذیب کے اولیو ہاورڈ سے میرے کچھ اور مارکے ہوں۔ میری یہ بھی خواہش ہے کہ میں یہودیوں کے خلاف دنیا کے ہر حصے میں کارنامے انجام دیتا رہوں۔ مجھے اس کے صلے کی ضرورت نہیں ہے۔ اولیو ہاورڈ امریکی یہودی ہے۔ میرے دل میں کچھ عرصہ قبل یہ خیال تھا کہ واپس امریکہ پہنچ جاؤں اور اولیو ہاورڈ کو چیلنج کروں، اس سے کہوں کہ وہ میرے مقابلے پر آئے۔ بعد میں نے اپنے پروگرام میں کچھ تبدیلیاں بھی کی۔ میں نے یہ سوچا کہ مجھے صرف اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے کام نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے برعکس اگر میں امریکہ پہنچ بھی جاؤں تو یہی کوشش کروں کہ وہاں موجود دولت مند یہودیوں کے گناؤنے مقاصد کو ناکام بناتا رہوں۔ یہ بھی میرے مشن ہی کا ایک حصہ تھا، لیکن اب جو کچھ ہوگا تمہارے ساتھ مل کر ہی طے ہوگا۔ میرا ایک وطن ہے تہذیب، جس کے بارے میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ بہت دل چاہتا ہے کہ وہاں جاؤں، ان لوگوں کو دیکھوں جن کا تعلق میری زندگی سے ہے، لیکن اب تو بہت دور نکل چکا ہوں۔ وہاں جا کر کیا کروں گا؟ ہاں، اگر تم چاہو تو میں بقیہ زندگی تمہارے حوالے کرنے کو تیار ہوں۔ ہاں تہذیب، میں ذہنی طور پر بھٹکا ہوا انسان ہوں۔ میرے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ میری سب سے بڑی خواہش اب کیا ہے۔ میں تمہارے سامنے اعتراف کر چکا ہوں کہ تمہاری ذات میرے لیے بہت اہم ہو گئی ہے، اور جب یہ اعتراف کر لیا تو اب اپنے آپ کو شکست خوردہ تسلیم کرتا ہوں۔ تہذیب کی آنکھوں میں عجیب سے تاثرات پھیل گئے تھے۔ اس نے آہستہ سے کہا، تم کیا سمجھتے ہو علی؟ کیا میں تم سے کم چاہتی ہوں تمہیں؟ میں رٹی رٹائی رومانی باتوں کو دہرا کر اپنی اور تمہاری شخصیت کو ہلکا نہیں کروں گی۔ صرف اتنا کہوں گی کہ اب تہذیب مالکم ایکس اور علی یار خان ایک ہی وجود کے دو نام ہیں۔ دونوں کی زندگی کا مقصد بھی ایک ہی ہے، اور وہ ہے اسرائیلی مفادات پر شدید ضربیں لگانا۔ اس سفر میں تمہارے ہم رکاب رہوں گی۔ اب تم تنہا نہیں ہو، اور یہ بات بھی تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں کوئی گھریلو اور رومان پسند لڑکی نہیں ہوں۔ میں نے اپنی زندگی کا ایک طویل ترین حصہ خطرناک لوگوں کے درمیان گزارا ہے، اور ان میں بھی میری ایک اپنی شناخت رہی ہے جو معمولی درجے کے لوگوں کی نہیں ہوتی، اور یہ حیثیت مجھے تحفہ تن نہیں پیش کی گئی تھی، بلکہ میں نے اس کے لیے اپنے آپ کو منوایا تھا۔ علی، تم اطمینان رکھو، میں تمہاری بہترین دستے راست ثابت ہوں گی۔ تہذیب مالکم ایکس کا لہجہ اتنا مستحکم تھا کہ میں اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ میرے ہونٹوں پر ایک محبت بری مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں تہذیب کو دیکھتا رہا۔ در حقیقت گزرنے والا ہر لمحہ مجھے ذہنی طور پر اس سے قریب کرتا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر تک خاموش رہنے کے بعد میں نے کہا، تہذیب، ڈوگ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا مطلب؟ اس نے سوال کیا۔ یہ شخص کچھ خاص خوبیوں کا حامل ہے، لیکن اس کے اندر ایک بچہ چھپا ہوا ہے جو عموماً نمایاں رہتا ہے۔ اس بچے کے دل میں لاتعداد خواہشات ہیں۔ پتہ نہیں اس کی زندگی کیوں ناآسودہ رہ گئی، لیکن اس کی پراسرار قوتیں قابل رشک ہیں۔ میں نے یہی سوچا تھا تہذیب کہ اسے اپنے ساتھ رکھوں گا تاکہ تنہائی کا احساس نہ ہو، اور پھر کارآمد آدمی بھی ہے۔ جہاں تک میں اس کی فطرت کا تجزیہ کر سکا ہوں، مجھے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک تنہا انسان ہے اور اپنی تمام تر خوبیوں کے ساتھ کسی ایسے ساتھی کی تلاش کا خواہاں ہے جو اس پر مکمل بھروسہ کرے۔ مگر کبھی کبھی یہ شخص انتہائی گھٹیا بھی ہو جاتا ہے، خاص طور سے خوبصورت لڑکیوں کے درمیان پہنچ کر۔
فیصلہ کر لو کہ اسے اپنے درمیان جگہ دینی ہے یا ہم اس سے معذرت کر لیں۔ علی، اگر زندگی میں چند قابل اعتماد لوگ مل جائیں تو ان کی اتنی قدر کرو کہ یہ لفظ بے حقیقت ہو جائے۔ یہ دور اتنا نازک ہے علی کہ ہم اپنے سائے پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی قابل بھروسہ شخص زندگی میں آ جائے تو اسے ٹھکرانا کفران نعمت ہے۔ اس وقت تک اس شخص کو اپنے ساتھ رکھو جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ یہ کسی طور ہمارے لیے تکلیف دہ ہے۔ چھوٹی موٹی خرابیاں دور بھی کی جا سکتی ہیں اور برداشت بھی، بشرطے کہ سامنے والا مخلص ہو۔ تو گویا تمہارے خیال میں ہم پروفیسر ڈوگ کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں؟ ہاں، جب تم نے ایک فیصلہ کر لیا تھا تو میری شمولیت سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے، بشرطے کہ اس شخص کو بھی اعتراض نہ ہو۔ اوکے، اچھا، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ یہاں سے نکلیں گے علی، سب سے پہلے ہم یہ علاقہ چھوڑ دیں گے، لیکن ایک بات کو ذہن میں رکھنا، گرین پول کے لوگ آسانی سے میرا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ ہمیں ان سے بچنے کے لیے کوئی ٹھوس اقدام کرنا ہوگا، ورنہ ہمارا یہاں سے نکلنا آسان کام نہیں ہوگا۔ مجھے اندازہ ہے، حالانکہ اگر میں چاہوں تو یہاں سے دارالحکومت واپس جانے کی کوشش کر سکتا ہوں۔ جنرل ٹیرس اور کیتھی براؤن میرے ایسے دوست ہیں کہ وہ تمام تر قوتوں کے ساتھ مجھے یہاں سے نکال دیں گے اور ہمارا بال بیکا نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی کچھ قباحتیں بھی ہیں۔ ان لوگوں کی محبت دیکھ کر میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ آسانی سے مجھے یہاں سے جانے نہیں دیں گے، اور کم از کم یہ کوشش ضرور کریں گے کہ میں کچھ عرصہ ان کے ساتھ گزاروں۔ اور یہ موجودہ صورتحال کے پیش نظر کچھ مناسب بات نہیں ہے، اور اب میں بھی جنرل ٹیرس کے سامنے نہیں جانا چاہتی، کیونکہ یہ بات اس کے علم میں آ چکی ہے کہ میرا تعلق گرین پول سے ہے اور میں نے اس کے مفادات کے خلاف کام کیا تھا۔ نہیں علی، یہ کسی طور مناسب نہیں رہے گا۔ میں نے کہا نا، میں خود بھی اس کے حق میں نہیں ہوں، مگر ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ تہذیب، یہاں رہ کر میں تمہاری حفاظت کی انتہائی کوشش کروں گا، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچنے دوں گا۔ میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ اب گرین پول کے نمائندے میری لاش پر سے گزر کر ہی تم تک پہنچ سکتے ہیں۔ البتہ ایک بات میں ضرور سوچ رہا ہوں۔ وہ کیا؟ پروفیسر ڈوگ کی شمولیت کے ساتھ ساتھ اسے تمہاری حیثیت سے بھی آگاہ کر دیا جائے۔ اگر تم اس بات کو غیر مناسب نہیں سمجھتے تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ تہذیب نے کہا، اور اس کے بعد ہم نے فیصلہ کر لیا کہ پروفیسر ڈوگ کو اپنا رازدار بنا لینا مناسب ہے۔ حالانکہ وہ بعض معاملات میں ایک انتہائی غیر سنجیدہ آدمی ثابت ہوا تھا، لیکن اس بات کے بھی امکانات تھے کہ اگر اس سلسلے میں وہ سنجیدہ ہو گیا تو کوئی کارآمد مشورے دے سکتا ہے۔ اسی رات ہم نے اپنے کمرے میں اسے ڈنر پر مدعو کر لیا۔ ڈوگ اتفاقیہ طور پر موجود تھا اور اس رات اس کا کوئی پروگرام نہیں تھا۔ ہمارے کمرے میں پہنچا تو کسی قدر ناخوشگوار لہجے میں بولا، دیکھو میری زبان بند کر دی گئی ہے، یہ کہہ کر کہ تمہارے درمیان احترام کے رشتے ہیں اور مجھے بھی اس کا احترام کرنا ہے، لیکن میں یہ بات کہنے پر مجبور ہوں کہ مجھے نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ سوری ڈیئر ڈوگ، دراصل تم صورتحال سے واقف نہیں ہو۔ ہم نے اس وقت یہی فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں صورتحال سے آگاہ کر دیا جائے۔ نہ کرو، نہ کرو، مجھے اس کی کیا پرواہ ہو سکتی ہے؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا میں اس دوران اس بارے میں سوچتا نہیں رہا ہوں؟ کیا سوچتے رہے ہو؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ یہی کہ کسی ساتھی لڑکی کے مل جانے کے بعد تم نے بالکل مجھے دودھ کی مکھی کی طرح نکال پھینکا ہے۔ خیر، مکھی اتنی بڑی نہیں ہوتی پروفیسر ڈوگ، اس لیے یہ تشبیہ بیکار ہے۔ اس کے علاوہ یہ شکایت تو میں بھی آپ سے کر سکتا ہوں۔ پچھلی رات آپ کہاں گئے تھے؟ مجھے ساتھ لیا تھا آپ نے۔ میں کیا کروں، تم اس دنیا کے آدمی ہی نہیں ہو جس میں رنگ بکھرتے ہیں۔ اب تم خود سوچو، موت کس وقت اور کس جگہ آ جائے، آدمی اس کے بارے میں کیا جانتا ہے؟ دنیا میں جو کچھ پیدا کیا گیا ہے انسان کے لیے ہی ہے نا؟ تمہارا مذہب بھی یہی کہتا ہے اور میرا مذہب بھی۔ پھر انسان ان تفریحات سے اتنا دور کیوں رہے؟ ٹھیک ہے بھائی، تمہاری منطق تمہارے ساتھ، اصل معاملہ کچھ اور ہے، اور وہی میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کیا ہے، اور وہ کون سی خاص بات ہے جس کی وجہ سے ایک اچھے دوست، ایک اچھے ساتھی کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے میڈم، میں آپ سے یہ شکایت کیے بغیر نہیں رہوں گا کہ آپ نے مجھ سے میرے دوست کو چھین لیا ہے۔ نہیں مسٹر ڈوگ، آپ کا دوست صحیح سالم آپ کے پاس موجود ہے، آپ اسے حاصل کر لیجئے، میں تعرض نہیں کروں گی۔ تہذیب نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھی لڑکی ہو، اچھی بات کہی ہے، چلو ٹھیک ہے، مگر کم از کم یوں تو کرو کہ مجھے بھی اپنا گہرا دوست بنا لو۔ تم کیا سمجھتی ہو، بلکہ تم دونوں کیا سمجھتے ہو مجھے؟ کیا میں اتنا ہی گیا گزرا آدمی ہوں کہ ہر جگہ مرغ کی طرح ایک ہی ٹانگ ہاتھ میں پکڑے پھروں؟ محترمہ اور محترم، مجھ سے مخلص ساتھی ملنا مشکل ہے آپ لوگوں کو اس دور میں۔ زندگی میں چند ہی لوگوں کے ساتھ مخلص ہوا ہوں، اور ان میں اب صرف تم ہی تنہا آدمی ہو۔ سمجھے مسٹر علی، تم تنہا آدمی ہو۔ اگر میرے ساتھ بے اتنائی کا یہی رویہ اختیار کیے رہے تم،
तो बिलाखिर मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। और इसके बाद यूं समझ लो कि दुनिया में किसी को अपना दोस्त नहीं बनाऊंगा। अरे नहीं नहीं मिस्टर डॉग, चलिए खाना आ गया। पहले हम आपका गुस्सा नफीस खानों से ठंडा करने की कोशिश करते हैं, इसके बाद आपको असल बात बता दी जाएगी, मैंने हंसते हुए कहा। डॉग खामोशी से खाने में मसरूफ रहा था। इस दौरान उसने एक बार भी निगाह उठाकर मेरी या तहजीब की तरफ नहीं देखा था। खाने से फारिग होकर हमने कॉफी पी और फिर मैं डॉग की तरफ मुतवज्जे हो गया। डियर मिस्टर डॉग, सबसे पहली बात तो ये है कि ये मोहतरमा यूं समझ लो मेरी जिंदगी में एक गहरे गांव की हैसियत रखती होगी मुझे क्या? डॉग ने कहा। अरे तुम अभी तक बिगड़े हुए हो। अगर मैं ये कहूँ कि इनकी जिंदगी शदीद खतरे में है तो क्या तुम फिर भी बेपरवाह रहोगे? क्या खतरा है? खतरे की नोयत तो बताओ। कुछ बेइंतहा खतरनाक लोग इनकी ताक में हैं। वो इन्हें हलाक कर देना चाहते हैं। वजह? डॉग ने पूरी तवज्जो हमारी तरफ मबजूल कर दी थी। इनसे दुश्मनी, यूं समझ लो मैडम तहजीब मालकम एक्स एक ग्रोह से मुंसलिक थी। मेरी वजह से उन्होंने इस ग्रोह से अलहदगी इख्तियार कर ली और इसके बाद ग्रोह इनके पीछे पड़ गया। इत्तफाक था कि मैंने बरवक्त मौके पर पहुंचकर इनकी जिंदगी बचा ली, वरना शायद वो कमबख्त इन्हें हलाक करने में कामयाब हो गए होते। ओहो, इसका मतलब है कि अब मुझे पूरी तवज्जो देना पड़ेगी। सॉरी मैडम, सॉरी। और सॉरी मिस्टर अली, तुम लोगों की गोशा निशीनी की वजह अब मेरी समझ में आई। बात मजाक में उड़ाने वाली नहीं है डॉग। हम लोगों को किसी न किसी तरह इनके घेरे से निकल जाना है। क्या उन्हें इस बात का इल्म है कि तुम इस होटल में मुकीम हो? नहीं, कतई नहीं। इसका मतलब है कि फौरन उनके यहाँ पहुँचने का कोई इम्कान नहीं है। हाँ, इसका इम्कान तो नहीं है, लेकिन जाहिर है कि ऐसी छोटी सी जगह में किसी को तलाश करना हो तो होटलों में ही तलाश किया जा सकता है और यकीनन वो अपने इस फर्ज से गाफिल नहीं होंगे। बात वजनदार है। तो फिर अब क्या ख्याल है? इस तशवीशनाक सूरत हाल से किस तरह निपटोगे? इसी सिलसिले में आपसे मशवरा किया जा रहा है प्रोफेसर डॉग। सूरत हाल ये है कि अगर हम काल्मो कैंपों से निकल कर किसी और जगह जाने की कोशिश करें तो रास्ते में दुश्वारियां पेश आ सकती हैं। हम गोटे हिल से ही निकलना चाहते हैं प्रोफेसर डॉग। कहाँ जाओगे? अतराफ की किसी भी ऐसी रियासत से जहाँ से हम किसी लंबे सफर का आगाज कर सकें। और डॉग का क्या होगा? डॉग हमारे साथ रहेगा। रास्ते में छोड़कर तो नहीं भाग जाओगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। अब तो डॉग भी जिंदगी का एक हिस्सा ही है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा और डॉग के होंठों पर भी मुस्कुराहट फैल गई। यारो, मैं एक तन्हा आदमी हूँ जिंदगी की तफरीहात में, इसीलिए खुद को बहुत ज्यादा मसरूफ कर लिया है कि तन्हाई का एहसास न होने पाए। हम जैसे लोग किसी के लिए नुकसानदेह नहीं हो सकते। हाँ, ये दूसरी बात है कि कोई खुद ही हमें जरर पहुँचाने की कोशिश करे। अगर तुम लोग वाकई डॉग को अपने साथ रखने पर आमादा हो तो इस बात पर यकीन कर लो कि डॉग तुम्हारे लिए जिंदगी की बाजी लगा देगा। इसीलिए तुमसे ये गुफ्तगू की जा रही है। डियर डॉग, जहाँ तक साथ रहने का मामला है तो ये बात हमारे दरमियान तय है कि जब तक भी मुमकिन हो सका साथ रहेंगे, यानी उस वक्त तक जब तक तुम खुद ही हमसे जुदा होने की कोशिश ना करो। अच्छा, छोड़ो ये बातें। मसला ये है कि हमें यहाँ से निकलना है। डॉग पुरख्याल अंदाज में ठोड़ी खुजाने लगा। फिर उसने एक और सिगरेट सुलगाई और उसके गहरे गहरे कश लेने लगा। फिर आहिस्ता से बोला, एक तरकीब और है। हाँ कहो। किसी मंशियात के स्मगलर से राब्ता कायम किया जाए। काल्मो कैंपों के जनूबी हिस्से में, यानी इस हिस्से की मुखालिफ समत जहाँ बर्फानी लोमड़ियों का शिकार किया जाता है। पता नहीं कितना फासला तय करने के बाद सरहदी इलाका शुरू होता है और ये सरहदी इलाका किसी कदर दुश्वार गुजार रास्तों पर मुश्तमिल है। चुनाचे यहाँ आम आमदोरफ्त नहीं है, अलबत्ता स्मगलरों के लिए यही इलाका कारआमद होता है और वो यहाँ से मंशियात की स्मगलिंग करते हैं। ये बात बस इत्तफाकिया तौर पर ही मुझे मालूम हो गई और उस लड़की से मालूम हुई जो पिछली रात मेरी साथी थी। वो खुद भी स्मगलरों के एक ऐसे ही गिरोह से ताल्लुक रखती थी, लेकिन तफरीह पसंद लड़की को मेरी गैबदानी पसंद आ गई थी, इसलिए उसने मेरा साथ कबूल कर लिया। मैंने उसे उसके मुस्तकबिल के बारे में बहुत सी बातें बताई थी और उसने अपने माजी के बारे में भी तफसीलात पूछी थी। फिर वो मुझसे अपना राज छुपा न सकी। उसने मुझे बताया कि यहाँ स्मगलरों के बहुत से गिरोह काम करते हैं और आपस में एक दूसरे के ताउन से स्मगलिंग का कारोबार करते हैं। उनमें ऐसे लोग भी हैं जो बड़े बड़े स्मगलरों के आला कार हैं, लेकिन छोटे मोटे काम अपने तौर पर भी कर लिया करते हैं। इन छोटे मोटे कामों में ये काम भी शामिल हो सकता है कि किसी को स्मगल करके सरहद पार पहुंचा दिया जाए और इसके एवज कुछ मुआवजा वसूल कर लिया जाए। तुम जानते हो डियर डॉग कि हमारे पास मुआवजे के लिए कोई बड़ी रकम नहीं है, मैंने कहा। डॉग तुमसे पहले ही कह चुका है कि वो चलता फिरता बैंक है, पैसों की फिक्र मत करो। ये बताओ, क्या ये तरीका कार मुनासिब रहेगा? बज़ाहिर इंतहाई मुनासिब, क्योंकि इसके अलावा और कोई तरकीब नजर नहीं आती।
تو پھر تم تیار ہو، میں بات کروں کسی سے؟ کس سے بات کرو گے؟ سونیا سے، وہ ہمارا یہ کام بخوبی کر دے گی۔ آج رات بھی اس سے ملنے کا وعدہ تھا، لیکن اچانک ہی تم لوگوں نے مجھے طلب کر لیا۔ وہ میرا انتظار کرے گی۔ کہاں؟ آرنج سائڈ نامی ایک کیفے میں۔ کس وقت؟ میں نے سوال کیا۔ میں اب بھی اس کے پاس جا سکتا ہوں اگر تم لوگ اجازت دو، ڈوک نے کہا۔ او ڈیئر ڈوک، میرا خیال ہے تم سے انتہائی کارآمد گفتگو ہوئی ہے۔ سونیا سے گفتگو کر کے اس بات کے امکانات کا جائزہ لو کہ کیا ہم یہاں سے سرحد پار منتقل ہو سکتے ہیں۔ اگر مناسب سمجھو تو کچھ ایسے خطرناک لوگوں کا حوالہ بھی دے دینا جو ہماری طاق میں ہے۔ میں نے کہا، اب تو یہ سب کچھ کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ یہ خاتون جن کا نام اتفاق سے بہت ٹیڑھا ہے اور جسے زبان سے ادا کرتے ہوئے مجھے انتہائی دقتوں سے گزرنا پڑتا ہے، مجھے اپنا دوست بنا چکی ہے۔ لڑکیوں سے میری دوستی ذرا مختلف قسم ہی کی ہوتی ہے۔ خاتون، آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ میری پہلی دوست ہیں جن کا مجھے احترام بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ اچھا، اب میں زیادہ دیر آپ لوگوں کے ساتھ نہیں رکوں گا، مجھے اور بھی بہت سے کام کرنے ہیں۔ پروفیسر ڈوک کے جانے کے بعد ہم کافی دیر تک اس کی شخصیت پر گفتگو کرتے رہے اور اس کے بعد آرام کرنے لیٹ گئے۔ ڈوک سے اب رات میں ملاقات ہونے کی توقع نہیں تھی۔ دوسری صبح وہ اپنے کمرے میں موجود تھا اور تقریباً 8:30 بجے اس نے ہمارے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ میں نے اسے ویٹر سمجھ کر ہی اندر بلایا تھا، لیکن پروفیسر ڈوک کو دیکھ کر ہم دونوں ہی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیا لاؤں آپ کے لیے؟ ناشتہ؟ اس نے ہماری طرف دیکھتے ہوئے کہا اور تہذیب مالکم ایکس ہنس پڑی۔ نہیں مسٹر ڈوک، تشریف لائیے۔ دراصل اتنی جلد آپ کی آمد کی توقع نہیں تھی۔ اب اتنا گیا گزرا آدمی بھی نہیں ہوں میں۔ ناشتہ منگوا لو، ڈوک نے کہا۔ میں نے ویٹر کو طلب کر کے ناشتے کا آرڈر دے دیا۔ سونیا سے میری بات چیت ہوئی ہے اس موضوع پر، اور تم لوگوں کو یہ سن کر یقیناً مسرت ہوگی کہ اس نے اس کام کی ہو جانے کی خوشخبری سنائی ہے۔ گڈ، ویری گڈ۔ کیا سارا کام قابل اعتماد انداز میں ہو سکتا ہے؟ ہاں، وہ لوگ ہر طرح کے کام کرتے ہیں۔ انسانوں کی سمگلنگ بھی باقاعدگی سے کی جاتی ہے اور اس کے لیے انہوں نے کچھ ریٹ مقرر کر رکھے ہیں۔ آج کا دن انہی مصروفیات میں گزرے گا۔ رات کو سونیا سے پھر ملاقات ہوگی اور وہ مجھے اپنے چیف سے ملائے گی جو ہماری یہاں سے روانگی کا بندوبست کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے مسٹر ڈوک، باقی معاملات کا کیا ہوگا؟ میں نے سوال کیا۔ سب ہو جائے گا۔ اب ڈوک جیسا بے وقوف دوست تمہارے ہاتھ لگ گیا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ دوپہر کا کھانا اور شاید رات کا کھانا میں تمہارے ساتھ نہ کھاؤں۔ ممکن ہے کل ناشتے پر ہی ملاقات ہو۔ ڈوک تقریباً 10 بجے تک ہمارے ساتھ رہا اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ ہم نے یہ دن بھی اپنے کمرے میں ہی گزارا تھا۔ تہذیب مالکم ایکس کے لیے اب میں کوئی خطرہ مول لینا نہیں چاہتا تھا اور پھر یہاں کچھ اس انداز میں بے دست و پا ہو گیا تھا کہ بظاہر کوئی بہتر صورت میرے سامنے نہیں تھی۔ ہاں، اگر ڈوک کا سہارا نہ ہوتا تو پھر ہاتھ پہ ہاتھ رکھے نہیں بیٹھ سکتا تھا، لیکن اب میں نے اس پر اعتبار کر لیا تھا اور دیکھنا یہ تھا کہ وہ اس سلسلے میں کیا انتظامات کرتا ہے۔ رات کو تقریباً 11 بجے ڈوک واپس آ گیا۔ اس کے چہرے پر بڑا اطمینان تھا۔ ہم لوگوں کو اس سے مل کر حیرت ہوئی تھی۔ کہیے مسٹر ڈوک، آپ کو بہت جلد فرصت مل گئی؟ تہذیب نے پوچھا۔ ہاں، آج سونیا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ بات چیت ہوئی اس سے؟ ہاں، ہو گئی اور میں مسٹر گراہم سے مل بھی آیا ہوں۔ تم نے شاید اس کا نام سونیا گراہم ہی بتایا تھا۔ میں نے چونک کر کہا، جی ہاں، مسٹر گراہم اس کے والد ہی ہیں، لیکن کسی معاملے میں رعایت کرنے کے عادی نہیں ہیں۔ اپنے ریٹ سے کچھ زیادہ ہی طلب کر رہے تھے کیونکہ سونیا نے انہیں بتا دیا تھا کہ کچھ خطرناک لوگوں کی مداخلت کا خطرہ بھی ہے۔ تو پھر کیا؟ میں نے ادائیگی کر دی ہے۔ اب پروگرام ان کی طرف سے طے کیا جائے گا اور اس وقت تک ہمیں انتظار کرنا ہے۔ کیا وہ شخص قابل اعتبار ہے؟ ان لوگوں میں یہی خوبی پائی جاتی ہے کہ جو بات طے کر لیتے ہیں اس پر سختی سے عمل کرتے ہیں۔ برے لوگوں میں یہی تو ایک اچھائی ہوتی ہے۔ گویا ہمارے یہاں سے نکلنے کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں۔ امکانات سے کیا مطلب؟ سب کچھ مکمل ہو چکا ہے، بس ان لوگوں کو اپنے انتظامات کرنے ہیں۔ اس سلسلے میں 24 سے 48 گھنٹے تک لگ سکتے ہیں۔ اور تم نے ادائیگی کر دی ہے مسٹر ڈوک؟ ہاں، بغیر پیسے لیے وہ کوئی بات بھی کرنا پسند نہیں کرتے۔ سونیا کی وجہ سے صرف اتنا ہو سکا ہے کہ ہمیں وہ تفصیلات نہیں بتانا پڑی جن کا بتانا ضروری تھا۔ ہمیں مالم پوائنٹ تک پہنچا دیا جائے گا اور مالم پوائنٹ سے آگے تھوڑا سا حصہ عبور کرنا خود ہماری ذمہ داری ہوگی۔ البتہ کوئی مداخلت نہیں کی جائے گی۔ سرحدوں پر اس کے لیے ہمارے پاس اجازت نامہ موجود ہوگا۔ اور اس کے بعد ہم کہاں پہنچ جائیں گے؟ ایک اور افریقی ریاست میں۔ یہاں داخل ہونے کے بعد ہمیں خود ہی اپنے لیے انتظامات کرنا ہوں گے۔ ہاں، اتنا ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ہمیں وہاں قیام کرنے میں مدد دے سکیں، لیکن اس کے لیے انہیں وہیں کی کرنسی میں ادائیگی کرنا ہوگی۔ ڈوک نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا۔
میں نے تہذیب مالکم ایکس کی طرف دیکھا اور وہ مسکرا کر بولی، زندگی میں یہ ایڈونچر بھی نہایت دلچسپ رہے گا۔ اس سے قبل ہم لوگ دوسروں کے لیے سب کچھ کرتے رہے ہیں اور اب اپنی زندگی بچانے کے لیے ہمیں اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانا ہوگا۔ ڈوک تقریباً آدھے گھنٹے تک ہمارے ساتھ رہا۔ اس نے بتایا کہ اتفاقیہ طور پر سونیا سے جلد ہی ملاقات ہو گئی۔ وہ صرف معذرت کرنے کے لیے آئی تھی، اور جب میں نے اسے اپنا پروگرام بتایا تو وہ فوراً ہی مجھے مسٹر گراہم سے ملانے پر آمادہ ہو گئی۔ دراصل یہ بات اس نے چھپائی تھی کہ مسٹر گراہم بھی اسمگلروں کے ایک گروہ کے سرغنہ ہیں اور یہ کام کرتے ہیں، لیکن کاروباری باپ کی کاروباری بیٹی نے کاروباری موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیا اور اسی وقت مجھے لے کر اپنے باپ کے پاس پہنچ گئی۔ ڈو کے جانے کے بعد میں اور تہذیب اس سلسلے میں گفتگو کرتے رہے۔ پھر تہذیب نے مجھ سے کہا، علی، ہمیں اپنے لیے کچھ ہتھیاروں کا بندوبست کر لینا چاہیے اور اس کے لیے الگ سے ادائیگی کرنا ہوگی۔ اور ہاں، یہ مسٹر ڈوک رقم کا بندوبست کس طرح کرتے ہیں؟ میں نے تمہیں بتایا نا، وہ ایک عجیب و غریب شخصیت کا مالک ہے۔ اپنی آنکھوں کی قوت سے کسی کو بھی مسحور کر لیتا ہے، اور کسی کو مسحور کر کے اس سے کچھ حاصل کر لینا اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ جوا کھیلتا ہے، لیکن صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اس کے مد مقابل کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بے ایمانی کر رہا ہے، جبکہ وہ کھلم کھلا بے ایمانی کرتا ہے۔ یہ اس کا اپنا فن ہے اور اسی کی مدد سے وہ اپنی ضروریات کے لیے رقومات حاصل کر لیتا ہے۔ یقیناً آج کا دن اس نے خاصا ہنگامی گزارا ہوگا، ورنہ رقم کا اتنا بڑا انتظام کرنا آسان کام نہیں تھا۔ تب تو مخلص آدمی ہے، کیونکہ یہ سب کچھ ہمارے لیے کر رہا ہے، ورنہ ایسے آدمی بلا کب کسی کو خاطر میں لاتے ہیں، اپنا ہی الو سیدھا کرتے ہیں۔